بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین روس نے دنیا بھر کو پٹرول کی فراہمی بند کر دی ہے۔ 1 اپریل سے 31 جولائی تک روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کو پٹرول برآمد نہیں کرے گا۔ ایران جو ریفائنڈ پیٹرول ہے جو دنیا کو برآمد کرتا تھا، جس میں سنگاپور ہے، برازیل ہے، چائنا ہے، ترکی ہے اور بہت سارے افریقی ممالک ہیں، ان کو اس نے اعلان کیا ہے کہ 1 اپریل سے رشیا اس تیل کی فراہمی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد مارکیٹ میں کیا صورتحال ہوگی، قیمتیں کہاں جائیں گی، حساب کتاب کیا ہوں گے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ صاحب سے۔ اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ فوجیں گھسنے کا سال ہے۔ No one can even imagine, no one can even believe it at that time how it could be possible کہ کیسے فوجیں گھس سکتی ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان 30 کلومیٹر افغانستان کے اندر جا کے چیک پوسٹوں پہ قبضہ کر کے فینس لگا دی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل میں گھس رہی ہے، اور اس وقت USS ٹریپولی جو ہے وہ 3500 میرینز اور سیلرز کے ساتھ جو ہے وہ پینٹاگون نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کئی ہفتوں کے لیے زمینی کارروائی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں اور ہم ایران میں زمینی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اصفہان یونیورسٹی پر حملے کے بعد پاسداران انقلاب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں پر اب حملے کریں گے۔ اس کے ساتھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ، کل پاکستان میں مصر، ترکی اور سعودی عرب کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کا اجلاس ہوا، جس میں فی الحال ایک خوش آئند یہ بات ہے کہ بہت سارے آپشنز کے اوپر غور کیا گیا کہ جو جنگ بندی کے لیے ضروری ہیں۔ امریکہ، چائنا، ایران سارے اس معاملے کے اوپر آن بورڈ ہیں، لیکن آنے والے حالات کی سنگینی کیا ہوگی، کس طرح کے معاملات ہوں گے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی صاحب سے۔ The very famous authentic astrologer، پوری دنیا میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں، اپنی ایک خاص رائے رکھتے ہیں، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں حالات کیا ہوں گے، کیا سونے اور تیل کا بھاؤ ایک ہی ہو جائے گا، اور کس قدر بحران سنگین ہوگا، اور اگر رشیا گیس کی سپلائی بند کرتا ہے تو یورپ کہاں سٹے کرتا ہے، یورپ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اسامہ صاحب، what is your take on this situation؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ اس صدی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا، اور ہم اس صدی میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے امریکہ اور اس کے الائز کا گرتا ہوا امپائر جو ہے کیسے زمین بوس ہوتا ہے۔ ہم نے قصے کہانیاں سنی تھی، ہم نے جنگی آزادی کی کہانیاں سنی تھی، نہ ہم نے پاکستان بنتا دیکھا، نہ ہم نے ورلڈ وار 2 کی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی آئی وٹنس تھے۔ لیکن اب یہ ضرور تھا کہ جتنا ہم نے دیکھا وہ تو ایک سپر پاور دیکھی جو جدھر دل کیا، کبھی عراق میں گھس گئی، کبھی افغانستان میں گھس گئی، جدھر مرضی دندناتی پھر رہی تھی، پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور اب اونٹ وہ کیا کہتے ہیں، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ اب جرالڈ میں 17 طرف سے وہ جی لگا ڈائریکشن سے حملہ کہ ہمیں تو اپنی جانیں بچانی پڑ گی، اور وہ ابراہیم لنکن جو آیا تھا اتنی جاؤ جلال سے، تو اب یہ ٹریپولی صاحب بھی آ جائیں بھائی، یہ ٹریپولی کو بھی لے آئیں۔ 3500 بندہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی، 1/10، تو یہ تو 350 کی ریشو نہیں بنتی اگر اس کو 10 پہ تقسیم کریں۔ مومن کی طاقت آپ لوگوں کو پھر پتہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جس دنیا کی باتیں آپ سنتے ہیں اور جس دنیا میں انہوں نے اپنا جاہو جلال بنایا ہوا تھا، کون سی بیس آپریشنل اس وقت ایکٹیو فل فریش لائٹیں شائٹیں لگا کے پورے GCC میں ہے، وہ مجھے بتائیں۔ اور کون سا بیڑی بیڑا جو اتنے تنتنے سے آیا تھا لائٹیں شائٹیں لگا کے پورا 1000 رینج کے اندر کھڑا ہے؟
सब पीछे, ऐसा पुश, ऊपर से 80 to 90 मिलियन पीपल कल सड़कों पे थे। तो प्यूटन ये मौका क्यों जाने देगा भाई? प्यूटन पागल है, प्यूटन को पता है बस तेल की सप्लाई होल्ड कर 1 महीना, औखे सौखे पेट पे पत्थर बांध और देख तमाशा, नए नए दौर का तमाशा देख कि ये अपने वजन के नीचे खुद ही गिरेगा। अब आम सड़कों पे, ट्रूप्स के पास ऑप्शन नहीं। ट्रूप्स, अच्छा ये जो 3500 इन्होंने तोप भेजनी है, बड़ी कोई कमांडो अपनी स्पेशल मरीन्स, और भाई पहले जो इधर पहले रखे हुए थे वो बेकार थे, जो छुपते फिर रहे होटलों में, उन्हीं को इकट्ठा करके सीधा पदरा करके भेज दो, पहली ट्राई है। तो सूरत हाल ये कि प्यूटन को अब पता है कि प्यूटन को बस थोड़ा सा धक्का लगाना है ताकि पूरी दुनिया को ये स्टैब्लिश्ड हो जाए कि अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर, दैट्स इट, बस डॉलर की वो कहानी खत्म। क्यों? खुद तो बिजनेस कर ही रहे थे, ब्रिक्स कर रहा था, तो उसके साथ क्या कर, साउथ अफ्रीका के साथ क्या ट्रीटमेंट थी इसकी, इंडिया के साथ कभी कैसे, रशिया के साथ कैसे, ब्राजील के साथ, इनको ये प्राइस देनी पड़ रही थी। अब तो मामला खुल गया। अच्छा, अब उसको ये भी पता है कि 1 महीना अगर तेल की सप्लाई रोकता हूँ, प्राइसेस 200-250 के ऊपर जाएगी तो कई अमेरिका और अमेरिका नवाज हुकूमतें गिर जाएंगी, अमेरिका और अमेरिका नवाज हुकूमतें गिर जाएंगी। जब वो साथ ये सारे गिरेंगे, क्योंकि वो तो चलती अमेरिकी डॉलरों पे, अमेरिकी डॉलर गया तो हुकूमत गई। अब प्यूटन और ये सारे जो, मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश है, ये आखिरी कोशिश ये है कि भाई अब थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, ट्रम्प मिड टर्म तो छोड़ो, अभी इम्पीचमेंट और कोई वो हो गया जो इनके असूल है वो पिटीशन वाला कि इतने लोग साइन कर दें तो। सॉरी टू इंटरप्ट यू उसामा साहब, कल जो है आपके वो, आप कहते थे आवाम सड़कों पर होंगे, 40 मकामात के ऊपर 60 लाख लोगों ने मुजाहरा किया और ट्रंप के खिलाफ नो किंग के नारे लगे हैं। मतलब आपकी, हम सोचते थे ना, आप कहते थे कि आवाम सड़कों पर निकलेंगी, तो हमने तो 60 लाख बंदा कल देखा है जो सड़कों पर था और ट्रंप के खिलाफ पूरे सिर्फ 50 रियासतों में 40 मकामात के ऊपर 60 लाख 6 मिलियन बंदा ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे कर रहा है। और दुबई बिजली बंद हुई, सर जी बिजली बंद होगी वो भी बता दें। कभी दुबई बिजली पहले बंद हुई? जो कह रहा था कि बिजली भी बंद होनी है, बिजली के ब्रेकडाउन्स भी, खैर बिजली के ब्रेकडाउन तो अब 2 अप्रैल के बाद होप्स हो ये नहीं होंगे और जंग प्रॉपरली पानियों में होगी और सही जो मैदान सजेंगे। ये जहाज आ रहा है, वो जहाज जा रहा है, जहाज की कहानी होनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाबुल मंदब वाली साइड पे भी अच्छा खासा मारकाब होगा, यमन भी एक्टिव होगा, ये जो यूरोपीय यूनियन भी रोएगी। ईरान ने बिल्कुल कतई तौर पे मैसेज दे दिया, नो अमेरिका इन एनी ऑफ माय सराउंडिंग। बस अब अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त करे? अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है, अपने वो खुफिया बच्चे जिनका पता नहीं होता कि हमारे बच्चे हैं, वो निकल के सामने लाने हैं। अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फौज और ऐसे लोगों को आगे लाया जाए, ऐसे ममालिक जिनका सर्वाइवल और अमेरिका का सर्वाइवल एक ही बात है। वो पूरी की पूरी कोशिश जो है वो होगी। ये फातिमा छोटी बेटी आई है कि ज़हरा आई है? अच्छा, उसको को भाई बाबा को वीडियो तो बनाने दो, उसके अंदर आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो सूरत हाल बनेगी, इन्होंने अभी तो इसराइल के अंदर घुसना है हर तरफ से प्रॉपर, क्योंकि एक बात समझ लें, अगर मैं मजहब इस्लाम को कुछ थोड़ा बहुत समझता हूँ, थोड़ा बहुत एज ए स्कॉलर कह लें या जो भी कोई वक्त हमने भी दिया है, तो भाई सीधी सी बात है, घुसे बगैर कोई ऑप्शन नहीं है।
اور میں جس دنیا کو مستقبل میں فور سی کرتا ہوں، اسلام کو جو فور سی کرتا ہوں، ایک تو مذہب ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہوگا، اور دوسرا نو ویپن ہوگا، اور تیسرا یہ تو بالکل الاؤ نہیں ہوگا جیسے یہ میزائلی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. کسی یہودی کی بھی زندگی اس طرح سے انے و بلائنڈ میزائل سے نہیں ماری جا سکتی. اسلامی جنگ کا اصول نہیں. اسلام کہتا ہے سیدھا گھسو، گردن پکڑو، یا رہو یا مار دو، دیٹس اٹ. اگلی صبح یہ جو اس ٹائم جنگ اور یہ میزائل چل رہے ہیں، میرا ذاتی اس پہ اسلامی طور پہ جب میں دیکھتا ہوں، جب مذہب کی اینک لگا کے اس کو دیکھنے کی پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں، مولا علی کی اس میں جو ہے نا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میزائل جا کے بے شک پھر دشمن نے اگر میرے اسکول پہ مارا تو میں بھی تو اسکول پہ ہی مار دوں. پتہ نہیں کیوں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے. آپ گاڑیوں کو سلف ماریں، اسلحے اٹھائیں، پیچھے سے اپنا یہ 1000 2000 میزائل کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ گولان ہائٹ پہ رکھے نا نشانہ یوں یس کر کے فال ادھر، اور ادھر سے آپ لوگ پیدل چل پڑے اور جا کے اندر گھسیں، جدھر بیٹھا ہے ادھر سے گردن سے پکڑیں، کہانی ختم کریں. لیکن یہ جو مہینوں آسمان پہ میزائل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسلامی طور پہ اس کی کوئی مجھے جو ہے نا مشکوک ہے یہ میری نظر میں. کیوں؟ اس کا فائدہ کون؟ اب دیکھو، میزائل تو میزائل جا رہا ہے، بے گناہ عوام تو جا ہی رہی ہے، دونوں طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ کیا وہ آپ کا میزائل پوچھتا ہے کہ تم نے تو ایران کے خلاف جنگ میں ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ کئی اسرائیلی نکلے ہوئے احتجاج پہ. جیسے آپ کے ملک میں اب پاکستان میں ہے، پاکستان میں کیا سارے اس میں ایران کے خلاف ہیں یا حق میں؟ ڈیفرنٹ طبقہ ہے. اسی طرح امریکہ میں آپ دیکھ لیں احتجاج نہیں کر رہے، نو وارز نو کنگ. اب جب کوئی میزائل جائے گا تو پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہاری کون سی سائڈ ہے. لیکن اللہ کے لیے تو بندہ ہے، اس کا مخلوق ہے، اس نے تو اس کے لیے پیپر سجایا ہے، اس کے لیے تو اس نے اس کو بتانا ہے کہ میں کون سی سائڈ پہ ہوں. تو آپ اسے پہلے ہی چھین لیں گے وہ پیپر نا. تو اس وجہ سے یہ بات مشکوک ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ سب سے پہلا بینیفیشری جو مرضی کر لو، رشیا تو ہے ہی ہے. رشیا کو مہینے کا مال بنانے کا ٹائم بھی، چیزیں بھی، ایوری تھنگ فوراً اس کے لیے نرمیاں شروع ہو گئی. چائنا کا ذکر ہی ختم، چائنا کی باتیں ہی ختم، امریکہ کو اپنی پڑ گئی، چائنا کا مسئلہ وہ اتنے ہی. میں وہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ بہادر کے پتر خود امریکہ سے ٹکرا جاتے ہیں نا. جگر چاہیے امریکہ سے ٹکرانے کے لیے. وہ جگر کے لیے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں دل میں علی علی یا علی یا علی یا علی کا پمپ چلنا چاہیے، پھر جا کے یہ دل گردہ پیدا ہوتا ہے طاقت کا. آپ رکھ رہے نا کوئی اور، نشان حیدر کیوں نام رکھا ہوا، کوئی اور رکھ دیتے، آپشن نکالتے نا کوئی اوکھی سوکھی ہو کے، کوئی اوکھی سوکھی ہو کے کسی اور نام کی کوشش کرتے. آپشن ہی نہیں ہے، نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ آگے ہوگی. تو اب اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو رشیا ہے اس کو پورا کیش کرائے گا، یورپ کی پوری چین نکلوائے گا. اس نے ویسی روسچائلڈ فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوا، وہ پہلے اس کو اسپرچل وہ سمجھ رہے ہیں. اور ہم آپ کو کہتے تھے اس وقت، کوئی دنیا میں نہیں کہتا تھا کہ ایران اور رشیا، اسرائیل اور ایران اور یورپ اور یہ ایک ہی جنگ ہے. یاد ہے میں کہتا تھا یہ ایک جنگ ہے. اب پیوٹن کی حرکتیں، پیوٹن کی سپورٹ سٹیٹمنٹس بتا رہی ہیں یا نہیں بتا رہی؟ جب حماس اٹیک ہوا کہا عالمی جنگ ہے، کسی نے اس وقت مانی تھی یہ بات؟ یہ تو 200 کے گروہ گیا ہے. اس کے بعد آپ کو تیاریاں کراتے رہے، پھر آپ نے اپنے اوپر میزائل کھا کے دیکھ لیے، 26 مقاموں پہ آئے، پھر آپ نے دھوں نکالی. آج آپ افغانستان میں گھسے کھڑے ہیں، ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا جنگ جنگ کا. کوئی نہیں، صورتحال جو ہے وہ اتنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گمبھیر ان کے لیے ضرور ہے کہ جنہوں نے زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا مال جمع کرنے کو کیا ہوا ہے، پیسے کو کیا ہوا ہے. ذمہ دار کو، غریب آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مزدوری ملنی ہے، اس نے وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنی روکھی سوکھی کھا لینی ہے. یہ تو دبئی کے فلیٹ گئے، یہ تو ایکسٹرا جائیدادیں گئی، یہ تو ایکسٹرا اکٹھا کیا ہوا پیسہ گیا، یہ تو ڈالر کے دتھیاں جو بیڈوں کے نیچے لگائی ہوئی ہیں وہ گئی.
یہ وہ مادہ گیا جو اس طرح سے ایکسیسو پڑا تھا. محنت مزدوری والے کو کون سا مسئلہ بننا ہے, اس نے تھوڑا سا چاول ابال لینے ہیں, تھوڑی سی دال کھا لینی ہے, وہ پہلے بھی یہی کھا رہا تھا, وہ تو اس کو اللہ کی زمین پہ ملتا رہے گا, ڈزنٹ میٹر. یہ پرابلم ہے بڑے بڑے سنہری ہائی فائز, ان کے لیے ڈیفینیٹلی پرابلم ہے. آپ کو تو 2027 کے جون تک چلیں چھوڑنے, وہ جیسے کہتے ہیں نا دل کر رہا تھا کچھ کہنے کو, پھر میں کہ ایسی کہیں گے کہ جی وقت سے پہلے ڈرا رہے ہیں, لیٹ اٹ بی. یا پہاڑ آپ پہ یا آپ پہاڑوں پہ, وہ تو پہلی پریڈکشن جون 2027 کی ہے, وہ گھر میں لکھ کے بڑی سی لگا لیں. تو باقی بات یہ ہے کہ عام ایک محنتی آدمی کو, محنت کش کو, ایک اللہ کے بندے کو جو اپنے مالک سے رزق لیتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہونے لگی. یہ پرابلم صرف ابل اچھل اور یہ جو فیسینیشن اور یہ جو دھوکے کی دنیا ہے, وہ اپنی زمین اپنے آقا کے ساتھ گرے گی. جیسے کہ جو پیٹرول ڈالر سے نتھی ہوتا تھا وہی قوم تیل والی انجوائے کرتی تھی, ورنہ تو تیل آپ کے افریقیوں کے پاس بھی, کئی ممالک کے پاس سونا بھی ہے, ایون ہیرے بھی ہیں, لیکن بات غربت نہیں ختم ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ دبئی میں بالوں کی جھالریں کیوں دی گئی تھی, ایسے ایسے پنکھے چلائے تھے, اس کا سوچا تو کوئی بات ہی نہیں. اب وہ جھالریں دے کے زمین کا پانی بھی خشک کر لو, لاؤ نا ذرا وہی ہیلی کاپٹر جو کھڑے کیے تھے اس وقت, ہیلی کاپٹر منگوائے نا, انہی سے ہی جھالریں دلوائیں اور اب خشک کریں پانی اس کے دبئی کے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں ہوگا. کوئی ایک عذاب ہے, اوپر سے یہ عذاب, نیچے سے یہ عذاب. وہ کہہ لیں چلو جی ایران نے ان کو دشمنی نکالی ہے, تو یہ نیچے والی دشمنی کس نے نکالی ہے؟ یہ جو پانی پانی ہو گئے. بات یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنی حرکتوں پہ غور نہیں کر رہے. آخر مذہب اسلام ایک حقیقت اور حقانیت ہے, یہ کہتا تھا کہ ایسی حرکتیں نہ کرو, اتنی بھی کھلی چھٹی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا, حدیں پار کر دی. تو حد جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایک خاص حد سے آگے نکلتے تو پھر میں تمہاری حد میں تمہیں لے آتا ہوں, اور دوسرا ایک اور فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جگہ پھر لوگ بدل دیتا ہوں. تو یہ وہ جو تبدل ہے, وہ جو تبدیلی کا ٹائم ہے وہ ہو گیا, اور اب تو آپ نے صرف اس کے ریزلٹس دیکھنے, اور وہ تیزی سے دیکھنے, ایزی ہو جائیں, کوئی اتنی دیر ویر نہیں لگنے والی. جون 2027 تک امریکہ یہ جو 60 لاکھ لوگ نکلا ہے, ابھی آپ کو لگ رہا ہے یہ آپ کو کروڑ پلس جائے گا, اتیاچار بڑھے گا. اور پہلی دفعہ امریکن حکومت ایگزیکٹلی پاکستانی حکومت کو جو مشورے دیتی ہوگی, اسٹریٹجک تھنک, انہوں نے مصر میں یہ مشورہ دیا پہلے کہ احتجاج اگر ہو تو گولی چلا دو, کوئی مسئلہ نہیں, 15 20 100 25 لاشیں واشیں گریں گی تو کامیاب ہو جاؤ گے, وہ ہو جائے گا. یہ پہلے مصر میں ہوا, پھر انہوں نے پاکستان میں بھی یہی اپنی, ہیں تو کنسلٹنٹ ہے نا, انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہے. اور اب جب یہی اپنے کریں گے امریکہ میں, تو اب بریک شروع ہوگا. اس احتجاج کے بعد جو نیکسٹ ویو آنی ہے وہ پہلی دفعہ, ابھی تو نو کنگ ہو رہی ہے نا, پھر بات شروع ہوگی نو پینٹاگون, نو فلانا, نو یہ, نو سینٹ کوم, تو نو فلانا قوم, ساروں کو نو کریں گے. پھر نو آگے چلتی جائے گی, اور پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, پھر ہماری ریاست جانے, ہم کینیڈا سے الحاق کر کے جی لیں گے. یہ بھی جملے آ جائیں گے. اور یہ جو کینیڈا کو کہتا تھا ادھر داخل ہو جاؤ, یہ کہتا تھا کینیڈا کو کہ تمہیں شامل ہو جاؤ میرے. اب پتہ چلے گا کہ جب کسی ریاست نے کینیڈا کے ساتھ الحاق کی بات کر دی تو. اسامہ صاحب صورتحال اب یہ ہے کہ سارے اندازے, سارے مشاہدے, ساری انٹیلیجنس فیل ہو گئی, خالی امریکہ کی نہیں, اسرائیل کی بھی. اب نیا اعلان ایران نے کر دیا کہ ہم اب خطرناک اپنے جو بہترین مسائل ہیں وہ نئی نہر ان کی شروع کرنے والے ہیں. اسرائیل سے آپ کو پتہ ہے کنٹرول میڈیا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یو اے میں 60 برطانوی شہریوں کو گرفتار کیا کہ آپ کیوں یہ تصویریں بنا رہے تھے, کیوں لگا رہے تھے. اسرائیل میں بھی یہ حال ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکتے. 15 سیکنڈ کا ٹائم دیتے ہیں کہ یہ والا سائرن سنیں تو آپ نے محفوظ مقام کی طرف بھاگنا ہے. 15 سیکنڈ ٹریننگیں ہو رہی ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے
کہ ایک طرف سے حزب اللہ گھسا ہی اندر، رپورٹر نے خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی فوجی بھی گرفتار کر لی ہیں۔ نہر سویز جو ہے بحیرہ احمر کے اندر حوثیوں نے وہاں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ آمنہ حرمت سے صرف ایک ہی ملک کے جہاز گزر رہے ہیں، وہ پاکستان، 20 جہاز الحمدللہ گزارے ہیں، لیکن باقی پوری تجارت بند۔ نہر سویز کے اوپر حملے شروع ہو گئے، حوثیوں نے کام ٹال دیا۔ ہم بتائیں سر مورخ یہاں کیا لکھیں؟ مورخ یہ لکھے گا، آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا کہ باقی تو مجھے اس قوم کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ امید ضرور ہے کہ مستقبل اسی قوم کا ہے۔ یہ پاکستانیوں نے جو ہے نا اسی خطے کے اسی ریجن نے ہی حکومت کرنی ہے دنیا پہ۔ اور اب آپ دیکھیں، مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ یہ طریقہ ان کو بتائیں کہ پاکستانی جیسے کھانا کھلتا ہے تو پہنچتے ہیں نا، تو اس طرح کی کوئی ٹریننگ میں کوئی موٹیویشن فیکٹر ڈالیں تاکہ یہ لوگ 15 سیکنڈ میں کیسے ادھر تک پہنچنا ہے یہ صرف پاکستانی قوم ہی ان کو سکھا سکتی ہے۔ جو آپ کے یہ سائرن وائرن کی جو پریکٹس یا ٹریننگز ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، جیسے آج اسحاق ڈار صاحب تلکتے پھر رہے تھے، ویڈیو میں نظر آئے، پتہ نہیں اب وکھی یا پسلی کوئی بچی ہے کہ نہیں، وہ مجھے تو لگا جیسے کوئی تھڑا بھی اونچا تھا یا پلین ہی تھا۔ تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے دبئی کو اختیار کیا۔ اور ڈیفینیٹلی ابھی بھی دبئی کے لوگ یہ سوچتے ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں 2-3 شو کرانے نے تو پھر بس دوبارہ خان جی کہانی نہیں ہے، آپ دوبارہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اب آپ کے اس کا بدلے کا ٹائم ہے۔ اب ان کو دعوت دیں کہ آؤ اپنا ڈیرا ہے ادھر، تمہیں کھانے پینے کو روٹی شوٹی ملے گی، بس آ جاؤ، پھر دبئی چھوڑو، پھر آ جاؤ ہمارے ڈیرے پہ رکو، اس طرح کا ماحول بنے گا۔ اور دبئی والے بیچاروں کو بس اب تو روٹی جو دے گا وہاں یہ چلے جائیں گے۔ فوڈ کرائسس اور اس سب کا میجر ایشو رہے گا۔ اور باقی بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بھی ابھی، مجھے اس کی کوئی اتنا زیادہ میں ریلیکس اس لیے نہیں ہوں کیونکہ پاکستان ابھی تک کوئی سیف زون میں نہیں ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس ٹائم کی پاکستان کی حرکتیں بھی اس کو نظر لگوانے والی ہیں۔ اور ابھی وہ نظر کے طور پہ مجھے تو یہ ڈر ہے، جب آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا نا، مجھے یہ ڈر ہے کہ جب انڈیا کو یہ کہتا ہے نا ٹرمپ وی شاٹ ڈاؤن 7 پلین، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وی کا مطلب پاکستان نہیں ہے، وی کا مطلب امریکہ ہے۔ وی شاٹ ڈاؤن 7 پلین، اور جب اب وہ کہتا ہے جھنڈے لگا کے 20 جہاز جو آئے کہ ہمارے جہاز تھے، پاکستانی جھنڈے کو اس نے کہا ہمارے جہاز تھے۔ باقی ٹرمپ تو ایک دفعہ ہماری پھپھی ماسی ساریوں کا ہی پتر بنا ہوا ہے نا، اور فل موج کے، اسی لیے وہ دیکھیں آپ یاد کریں تمہیدیں کب کی باندھ رہا تھا، اس کو پاکستان کے علاوہ جیسا کوئی یاد ہی نہیں تھا، پاکستانیوں نے بھی اس کو صحیح شیشے میں اتارا۔ سر یہ پاکستان کی کامیابی تو دیکھیں ہے کہ ایز اے سوورن کنٹری، خود مختار ملک کے ٹرمپ کے شر سے کوئی محفوظ نہیں سر، ناٹ ایون۔ آپ دیکھیں کہ جن اربوں نے اتنے کروڑوں اربوں ڈالر کی سرمایہ کی، وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں، نیٹو محفوظ نہیں، فرانس محفوظ نہیں، یورپ پورا محفوظ نہیں، مودی محفوظ نہیں۔ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو ٹرمپ کے شر سے محفوظ ہے۔ یہ پاکستان کو کریڈٹ تو دیں۔ ہاں بالکل، پاکستان کا کریڈٹ اس طرح ہے کہ پاکستان کا، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ایسے نہیں، اس کے اندر پورے جرمز موجود ہیں رول کرنے کے بیسیکلی۔ اور ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ ہے کہ پاکستانیوں نے اس کو اسی کی ڈال دی، اس کو سمجھ نہیں آنے دی کہ بھئی پاکستانی تو ایسے ہی ٹیکل کرتے ہیں، وہ جب شہباز شریف یوں کھڑا ہو کے کرتا تھا وہ سیٹ ہو جاتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری خیر، یہ تو ہمارا آئی کیو ویسے ہی بڑا ڈیولپڈ آئی کیو ہے، اور میں پہلے ہی اس کا قائل ہوں کہ پاکستانی قوم کی جو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیڈرشپ جو اس کے اندر سارے جراثیم ہیں، اور گھمانے اور پھرانے کے جراثیم بھی بالکل موجود ہیں۔ اور لیکن آپ نے جو خدشے کا اظہار کیا کہ ٹرمپ سے کوئی نہیں بچا،
تو لیٹ سی جون تک ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، اصل بات یہ ہے جون تک رہ گئے ہم تو پھر ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس ملک کی. اس وقت تو پوری دنیا میں ایک ہی نام گونج رہا ہے اور وہ پاکستان کا ہے. لیٹس سی ٹرمپ کے شر سے ہم کیسے بچتے ہیں اور کب تک بچتے ہیں. اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ.